آج 4 محرم الحرام ہے۔ کربلا کی خاموش ریت اب ہتھیاروں کی چاپ سے لرزنے لگی ہے۔ کل تک خیموں کے گرد چند سپاہی تھے، مگر آج صحرا کی ہر سمت تلواروں کا طوفان ہے۔ امام حسین علیہ السلام تنہا ہوتے جا رہے ہیں اور دشمنوں کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ دن جب کربلا میں دشمنوں کی فوج 20,000 سے تجاوز کر گئی، مگر امام حسین علیہ السلام نے اب بھی صبر اور وقار کا دامن نہ چھوڑا۔ یہ ہے 4 محرم الحرام۔ 4 محرم الحرام کا سورج کربلا کے تپتے صحرا میں ایک نئی آزمائش لے کر طلوع ہوا۔ کربلا کی سرزمین جو چند روز پہلے تک ایک خاموش ویرانہ تھی، اب ظلم، طاقت اور تعداد کی نمائش بنتی جا رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا مختصر قافلہ، جس میں خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستیاں شامل تھیں، اب ایک ایسے معاشرے میں آ چکا تھا جہاں چاروں طرف سے دشمن کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ابن زیاد نے کوفہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے مزید یزیدی افواج کو کربلا بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ 4 محرم الحرام تک لشکر کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر چکی تھی۔ ہر لمحہ ایک نیا دستہ پہنچ رہا تھا اور ہر سپاہی کے ساتھ دشمنی، نفرت اور یزید کی اطاعت کا جذبہ آ رہا تھا۔ عمر بن سعد اس ساری کارروائی کا سپہ سالار تھا، جو شروع میں تذبذب کا شکار تھا، مگر ابن زیاد کی طرف سے حکومت رے کا لالچ اسے ایمان پہنچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دشمن کی اس بڑھتی ہوئی تعداد نے کربلا کی فضا کو خوفناک بنا دیا۔ خیموں کے ارد گرد سپاہی تعینات کر دیے گئے، پانی کی رسائی پر مزید سختی کی گئی اور خیمہ گاہ پر نظر رکھنے کے لیے دوربین نگرانی شروع ہو گئی۔ یزیدی لشکر کی نقل و حرکت اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ جنگ کا ماحول تیار ہو چکا ہے اور صلح کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی جا رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اب بھی جنگ ٹالنے کی کوششیں جاری تھیں۔ آپ علیہ السلام نے عمر بن سعد کے نام ایک اور پیغام بھجوایا، جس میں فرمایا، اگر تم ہمیں واپس مدینہ جانے دو تو میں لوٹ جاتا ہوں، اگر یہ ممکن نہ ہو تو مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف جانے دو یا مجھے یزید سے خود بات کرنے کی اجازت دو۔ مگر یہ تجاویز ابن زیاد کو ناگوار گزری اور اس نے عمر بن سعد کو سختی سے حکم دیا، نہ صلح قابل قبول ہے نہ واپسی، صرف بیعت حسین علیہ السلام۔ اس دن خیمہ گاہ کے اندر کی فضا بھی بھوجل ہو گئی تھی۔ خواتین کے دلوں میں وسوسے بڑھ رہے تھے، بچے پیاس سے بے حال تھے، مگر امام حسین علیہ السلام کا چہرہ صبر اور یقین کا پیکر تھا۔ حضرت زینب علیہ السلام، حضرت سکینہ علیہ السلام، حضرت رباب علیہ السلام سب اپنی اپنی دعاؤں میں مشغول تھیں۔ امام حسین علیہ السلام خیمے جا کر بچوں کو دلاسا دے رہے تھے اور جوانوں سے فرما رہے تھے، میرے ساتھیوں، تمہیں آزمائش کی سختیاں دکھائی دے رہی ہیں، مگر تم نے حق کا علم تھام رکھا ہے۔ تم وہ چراغ ہو جو ظلم کی تاریکی میں روشنی دے گا۔ اسی دن امام حسین علیہ السلام نے خیموں کی نئی ترتیب بنوائی۔ آپ نے خیموں کی پشت کو دریائے فرات کی طرف رکھوا دیا تاکہ صرف ایک طرف سے دفاع ممکن ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام کو خندقوں کی نگرانی سونپی گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم جنگ نہیں چاہتے، مگر اگر دشمن ہم پر حملہ کرے تو ہم اپنا دفاع ضرور کریں گے، مگر اپنے اصولوں کو قربان نہیں کریں گے۔ یزیدی لشکر میں موجود بعض افراد کے دلوں میں ہلچل مچ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا وقار، ان کا انداز گفتار اور ان کے اخلاق ایسے تھے کہ دشمن کے لشکر میں بھی کچھ لوگ تذبذب کا شکار ہو رہے تھے۔ اسی دن سے حر بن یزید رہائی کے دل میں بھی ایک چنگاری پھونٹنے لگی، جو چند دن بعد ایک عظیم تبدیلی بن جائے گی۔ خواتین خیموں میں بچوں کی پیاس کو دیکھ کر بے قرار تھیں، مگر امام حسین علیہ السلام کی صبر کی تلوار نے
سب کو مضبوط رکھا۔ حضرت سکینہ علیہ السلام کی سسکیاں، حضرت علی اصغر علیہ السلام کا بے قراری سے تڑپنا اور حضرت عباس علیہ السلام کا ضبط سب اسی دن کی خاص علامات تھیں۔ اس دن عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کو ایک آخری دھمکی بھی بھجوائی، اگر تم نے بیعت نہ کرو گے تو جنگ ناگزیر ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، ہم نے صلح کی ہر راہ اپنائی، اب اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم سر کٹوا دیں گے مگر سر جھکائیں گے نہیں۔ 4 محرم کا سورج غروب ہو چکا ہے مگر کربلا کی فضا میں چھایا ہوا بوجھ ابھی بھی باقی ہے۔ آج ظلم کی فوج نے اپنی طاقت دکھائی، 20,000 سپاہیوں نے صحرائے کربلا کو گھیر لیا، مگر امام حسین علیہ السلام صرف اپنے کردار اور صبر کے ساتھ اب بھی ایک تنہا چراغ کی مانند چلتے جا رہے تھے۔ جہاں ہر سمت تلواروں کی جھنکار تھی، وہیں امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں سجدے، تسبیحیں اور آہیں تھیں۔ پیاس بڑھ چکی ہے، راتوں کی نیند چھن چکی ہے، مگر اہل بیت علیہ السلام کے چہرے پر خوف نہیں ہے، یقین ہے، یقین اس بات کا کہ اگر راہ حق پر قدم رکھا ہے تو قربانی کا سفر ہی منزل کا پتہ دے گا۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کا لشکر جتنا بھی بڑا ہو، حق کا راستہ کبھی ہار نہیں مانتا۔ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام جیسا بننے کی نیت رکھے تو وہ صحراؤں میں بھی چراغ بن سکتا ہے اور ظلم کی رات کو روشنی دے سکتا ہے۔ ہم کل پھر ملیں گے کربلا کی ایک اور شام کے ساتھ، جہاں 5 محرم الحرام کو دشمن کی صفیں اور تنگ ہو گئیں اور امام حسین علیہ السلام کی آزمائش